یہ ایسی حدیث جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے 1017، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھا کام کیا، وہ کرنے کے بعد تو ایک ہی بندہ تھا نا، بھول گیا اس کے بعد، لیکن جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جتنے لوگ وہ کام کریں گے، اس کا ثواب اس پہلے بندے کو بھی جاتا رہے گا، اور دوسرے لوگ جو کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں کوئی، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا، آپ کوشش جاری رکھیں، موٹیویٹ کرتے رہے لوگوں کو۔ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ جب آپ لوگ کلاس لیتے ہو، لائیو کلاس جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو، اس کو شیئر کر دیا کرو، جس کو کم از کم آپ 2-3 لوگوں کو شیئر کر دو۔ یو نیور نو کہ کس کو ایک دم سے کوئی چیز کلک کر جائے اور اس کی زندگی میں قرآن کھل جائے۔ آپ نے تو بس ایک کلک ہی کیا تھا، اس کے بعد اس کو اچھا لگا تو اس نے جو عمل کیے اور اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں جو اس نے عمل کیے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے وہ سیکھا یا ان کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا ہے، تو آپ کا تو سفر جاری ہو گیا، آپ کو تو عمل جو آپ نے کیا تھا اس کا اجر آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو کام کرے گی اس کو آپ کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، فار ایگزامپل کوئی ایسا فیشن تھا، ہم نے سوچا کہ ہوتا ہے نا کہ دل میں آتا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ لگوں، دوسروں سے کوئی ڈیفرنٹ چیز ایسی کروں، لیکن اگر وہ فیشن اللہ کے احکامات کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور کرو۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی فیشن ایجاد کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی کے زمرے میں رکھا ہے، تو کوئی بھی ایسا فیشن کرتے ہو، کوئی رسم و رواج، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے گھروں میں ہمارے امی ابو کے زمانے سے تھی، ہماری تو دادی بھی ایسے کرتی تھی، نانی بھی ایسے کرتی تھی، تو آپ سوچیں کہ کہاں سے وہ چلا ہوتا ہے یہ سفر جو ہے، اور پھر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بعد جتنے لوگ کریں گے، پھر شادی بیاہ کی رسومات، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، آپ ایک ایک رسم پہ، اب آج کی کلاس کے بعد ذرا سوچئے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی برا عمل طریقہ رائج کیا تو اس کو اس طریقے کے رائج کرنے پر جو بھی اس پہ عمل کرے گا، ان سب کے برابر، ان سب کا گناہ اس پہلے بندے کو ہوگا، اور جو کر رہے ہوں گے نا ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے کہ وہ جو حابیل قابیل کا قتل ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلے تو وہی ہوا تھا دنیا میں، اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کی برائی جو ہے، اس کا وہ اجر تو برا بھی ہے اور اچھا بھی ملتا ہے نا، تو جو برائی میں ان کو ملے گا نا وہ ان کو بھی ملے گا، ہر ایک کا حصے میں سے ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ کے کام کرنا چاہیے، ایک کوئی چیز ایسی کریں کہ ہمیں یہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں کریں گے، ان کو دیکھ کے کوئی اور لوگ کریں گے، تو اس کا گناہ جو ہے اس کا چلتا رہے گا اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، اللہ نہ کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث تھی کہ ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ کی اور ارشاد کیا کہ اے گروہ مہاجرین، تب ان کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ ڈرو اس وقت سے جب تم ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس بات پر کہ تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آئیں، تو ان لوگوں میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں کو وہ بیماری ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ 1% میں بھی نہیں ہے، اور وہ اس کا علاج کر رہے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو۔ یا کبھی ابھی کرونا گزرا ہے، آج سے پہلے تو ہم لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا نا، اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو اللہ ان پر باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ قوموں کی بات تھا، آپ سوچیں، آپ اپنے گھر کی بات سوچتے ہیں، ہماری تو دنیا ہمارا گھر ہے نا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑتے ہیں، اور آپ یاد کریں ہم نے عہد کیا کیا تھا، وعدہ الست کیا تھا نا، چلے ہم سوچیں کہ وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا نا کہ یاد بھی کرایا کہ کیسے کیونکہ یاد کرانے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو پھر تو پکا عہد کیا تھا۔
اور عہد جب کیا تھا تو کیا کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود جو ہے ہم کون ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، رائٹ؟ اور پھر ہم نے یہ بھی عہد کیا تھا کہ ان الصلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ویسے۔ الحمدللہ، مبارک ہو ان لوگوں کو جو کوشش کر رہے ہیں، پورے نہ بھی اتریں کوئی بات نہیں، ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ نے کوششیں ہی دیکھنی ہے۔ لیکن جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اب پھر رسول اللہ نے فرمایا تو جب ان کے حکمران، مطلب اس ملک کے حکمران کتاب اللہ کو چھوڑ کر فیصلے کرتے ہیں تو اللہ انہیں آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور ہم آج کل دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ نے فرمایا نا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور وہ ان میں نارم ہو جاتی ہے، اب دیکھیں برائی جو ہے نا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اتنا پھیل جائے، تو ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہر طرف برائی ہے؟ ایک طرف تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہے، اور دوسری طرف شیطان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا تھا؟ جا تو مردود ہے، تو نے جو کرنا کر، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طرف برائی پھیل گئی، تو پھر کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی ریزن میں اور آپ ہیں، کیونکہ ہم چپ ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا، ہم کیوں آپ بیچ میں دخل دیں؟ اب سوچیں کہ آج کل کسی نے مجھے ایک ویڈیو چھوٹا سا بھیجا تھا، ایک اسکالر ہے، ان کا ویڈیو تھا جو انہوں نے ایک کوئی ڈرامہ ہے برزخ، اس کے بارے میں وہ بول رہے تھے، استغفر اللہ، اور انہوں نے جو وہ بتا رہے تھے کہ اس ڈرامے میں جو حرام، مطلب جو گناہ تو آپ سائڈ پہ کر دینا کہ قرآن میں جتنے گناہ ہیں، اب قرآن میں جتنے حرام لفظ کے ہیں نا کہ یہ نہ کرو، وہ سارے اتنے خوبصورت کر کے دکھائے جا رہے ہیں، تو ہم بس چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ ہاں بس ٹھیک ہے دفع کرو، یہ تو ڈرامہ ایسے، ہماری چھوٹ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے ہماری نسلوں کو کس طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے ڈراموں میں آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے گھروں میں ڈرامے ہوتے ہیں نا، ہم سارا وقت تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بھی، آپ اپنے آپ کو کویسچن کر کے دیکھ لیں کہ ہر درس کے بعد لوگوں کا کویسچن ہوتا ہے کیا مطلب پھر اب ڈرامہ بھی نہ دیکھیں؟ اب کسی پارٹی میں آپ دیکھیں جب ہم سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ آخر میں جا کے یہی بات ہوگی کہ تم نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے، فلاں ڈرامہ تم نے دیکھا ہے، اس کی فلاں کس دیکھی ہے، اس میں جو کام کر رہی تھی وہ ہیروئن دیکھی ہے تم نے کتنی پیاری ہے، وہ ہیرو دیکھا تم نے اس کا یہ۔ پہلے وہ ہیرو ہیروئن کو آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں، اور قصور کس کا؟ مجھے یہ بتائیں، قصور ہمارا ہے، ہم کسی پہ کیا بلیم کریں گے؟ اب دیکھیں مارکیٹ میں کیا چیز بکے گی، آپ ایک دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دکان میں کون سی چیز رکھنا پسند کرتے ہیں جو اب بکتی ہے مارکیٹ میں؟ ایسی چیز نہیں رکھیں گے جو بکتی نہیں ہے۔ ڈرامے بھی وہی دکھائے جاتے ہیں جو بکتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس حد تک ہم گر جاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں آرام سے اب دکھا، پہلے وہ ایک آئیڈیل بناتے ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ او مائی گاڈ اس کی ایکٹنگ اتنی اچھی تھی، یہ تو ہیرو، او وائی یو نو ایوری بڈی واز ٹاک، ایون بڑی عمر کی عورتیں، وہ چھوٹی چھوٹی جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے بعد واو کیا وہ تھا، اور کیا اس نے کام کیا اس کے اندر۔ پہلے وہ اس طرح کے کریکٹر میں دکھاتے ہیں، وہ آپ کے دلوں کے اندر بسنا شروع ہوتے، اس کے بعد پھر وہ ایسا کریکٹر میں اس کو لے کے آتے ہیں کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ تو میرا فیورٹ ہیرو، وہ اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے۔ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کتنی، دیکھیں شیطان کیا کرتا ہے، آج کی کلاس میں بھی ہم پڑھیں گے کہ گناہ کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے۔ اگر واللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی مسلمان اگر ہے نا کتنا بھی برا ہے، اگر اس کو یہ پتا ہو کہ یہ گناہ ہے نا وہ نہیں کرے گا، لیکن شیطان اس کو اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، 100 بہانے یہ کرنے کا، یہ وجہ ہے اگر تم چوری کر رہے ہو تو دیکھو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، دیکھو تم نے یہ کام کرنے ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو ان کے پاس تو اتنے پڑے ہوئے، اگر ہم کر بھی لیں گے تو کیا ہے۔ کبھی ہر گناہ کے پیچھے اتنے خوبصورت بہانے، اتنی خوبصورت چیزیں وہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ گناہ کرنے میں ملوث ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں شیطان وہیں حملہ کرتا ہے جہاں پہ آپ کی ویکنس ہوتی ہے۔ کسی کی ویکنس پیسہ ہے تو وہ ادھر جا کے اس کو کہے گا کہ لو، اگر تم نے رشوت نہیں لی کوئی بات نہیں، اتنی سی تو بات ہے، لیکن پھر اگر نہیں لوگے تو تمہارے خرچے کیسے پورے ہوں گے۔ کبھی کسی کی ویکنس اس کی محبتیں ہوتی ہیں،
وہ محبتوں پہ حملہ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ آج کل ہم نے میڈیا پہ ہم نے دیکھا تھا، ریسنٹلی دیکھا تھا کہ دو بھائی ہیں، دونوں ہی بھائی اتنے اچھے کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، ایک بہت بڑا ان کا نام دونوں بھائیوں کا، لیکن دونوں آپس میں جب لڑ رہے ہیں تو اتنی بری طرح سے کہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تل جاتے ہیں. یہ کس کے کام ہے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. آج ہم انشاءاللہ سورہ یوسف میں ہم دیکھیں گے وہی کریکٹر ہمیں نظر آئیں گے کہ دشمنی کے باوجود بھی ہم کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں. دیکھیں دنیا میں آئے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ شیطان ہمیں کیسے کیسے بہکا سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بینہ بیان کر دیا کہ دیکھو ان راستوں پہ نہ جانا، دیکھو ان راستوں پہ نہ جانا، یہ تمہاری کمزوریاں ہیں. اللہ نے کمزوریاں بھی بتا دی کہ دیکھو تمہاری کمزوری تمہاری اولاد ہے، تمہاری کمزوری تمہارا پیسہ ہے. گھوڑوں کا ذکر ہے نا، جیسے آج کل فار ایگزامپل بڑی بڑی گاڑیاں، بڑا بڑا گھر، یہ ساری چیزیں، یہ ساری حلال محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہیں. لیکن جب ہم ان محبتوں کو ان کی سطح سے اوپر لے جاتے ہیں نا، شیطان حملہ کر دیتے ہیں. وہ آپ کی کمزوری کو پکڑ لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ بک جائے گا بندہ. تو ہمیں قرآن کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بیلنس کیسے کرنا ہے، ہم کیسے اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے. کیونکہ خود قسم پھر وہی بات ہے کہ نہیں کھانی چاہیے زیادہ، لیکن واللہ زندگی میں بڑی بڑی پرابلمز آتی ہیں، بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں ہر انسان کی زندگی میں، لیکن ڈیل کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن سکھائے گا. جب ہم قرآن کو چھوڑ کے خود سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو تبھی انزائٹی آتی ہے، تبھی ڈپریشن بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں توکل کرنے والے کی ذات پہ توکل نہیں رہتا. تو اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آئے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو بھی اگر کم از کم آپ لکھ کے، جس میں جو حیثیت ہے، جو بول کے کہہ سکتا ہے بول کے بتائے کہ یہ ڈرامہ برا ہے اور اس کو بند کرے تاکہ ہماری نسلیں خراب نہ ہو. جو لکھ کے کر سکتا ہے وہ لکھ کے کرے، جو کامنٹس میں لکھ سکتا ہے وہ اس طرح سے لکھے تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے. ہم چپ ہو جائیں گے نا تو برائیاں اسی طرح سے پھیلیں گی اور کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا ہمیں کہ ہم نے برائی دیکھ کے اپنی آنکھیں وہ کبوتر کی طرح ہم بند نہیں کر لیتے کہ نہیں جی وہ تو وہاں ہو رہا ہے ہمارے گھر کی خیر ہے. تو جب گھر میں آ جاتی ہے نا چیز تو پھر چیخیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نکلواتے ہیں کہ پھر سمجھ نہیں آتی ہے بندے کو. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہم کریں سورۃ یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 انشاءاللہ. بڑے پیارے سبق ہیں آج کی کلاس میں بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے معنی کی سمجھ عطا کرے، اس کے عجائبات ہمیں سمجھا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ کھول دے ان معنی کی، وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیپتھ کھول دے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم پڑھے تھے سورہ یوسف میں کہ پہلے اب یہ وہ دور شروع ہو گیا جب قحط کا دور تھا. کنعان تک بھی یہ قحط آ گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا. وہاں سے وہ جب گئے تھے سامان لینے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اب اس کے بھی حصے کا سامان دے دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ جو آتا ہے جتنے اس کے پاس اونٹ ہوتے ہیں، ایک اونٹ کے وزن کے برابر ایک بندے کو غلہ دیا جاتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم جب تم آؤ گے تو تم اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا. نیکسٹ ٹائم یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان، وہ اپنے جو ان کے 10 بھائی تھے باقی جو دوسری ماں میں سے تھے نا، وہ ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، ان سے اجازت لے کے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کے آتے ہیں. اب جیسے ہی وہ لے کے آتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو بتا دیتے ہیں کہ یہ وہ یوسف ہیں اور وہ ان کا بھائی ہے. اور پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کو جب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس ملک کا قانون، مصر کا قانون یہ تھا کہ ان کے مطابق وہ ایسے اس کو رکھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ تو آئے تھے کنعان سے، آئے تھے کسی دوسری جگہ سے آئے تھے نا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. یہ سارا پلان جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اور ان کو کس طرح سے انہی سے پوچھا کہ تمہارے پھر ملک کا کیا قانون ہے کہ اگر کوئی چور ہوتا ہے تو تم کیا کرتے ہو. تو جب انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ اسی کا غلام بن جاتا ہے، وہ ان کے پاس ہی چلا جاتا ہے. تو یہی چیز لے کے اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوا تھا کہ وہ پھر یوسف علیہ السلام اس کو چھوٹے جو ہے اپنے بھائی بنیامین کو وہ کیسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں.
اب آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو، کہا کس نے؟ ان تمام بھائیوں نے، یسرق، کہ اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سارقا اخ لہ من قبل، کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب دیکھیں کہہ کس کو رہے، ان کو کیا پتا تھا کہ جس کو کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام وہی ہیں۔ تو اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دیکھیں کہ the moment ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلا ہے، تو انہوں نے فوراً جیسے ہو گیا نا کہ ہمارا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، کہ یہ تو چور ہے، تو اس کے بھائی نے بھی ایسی چوری کی تھی، ہم ایسے نہیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل کے وقت اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے۔ اب ہوتا یہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں نا، کہ خاندان میں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سگی بہن بھائیوں میں آپ دیکھیں، ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہم نے کئی دفعہ سنا ہے نا۔ سب سے بڑی بات تو جب ماں باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو جب ورثے تقسیم ہوتا ہے، وہیں پہ 99% تو وہیں پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ بہن بھائیوں میں آپس میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ اور کئی دفعہ تو یہاں تک بھی سنتے ہیں کہ میں اگر مر بھی گیا تو میری قبر پہ اس کو نہیں آنا، اور میرے جنازے پہ اس کو نہ لانا، یا میرا منہ نہ دکھانا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے لو ونز ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں غیروں کو تو کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، وہ تو صرف باتیں گوسپس کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ دشمنیاں، یہ حسد، یہ ساری چیزیں اراؤنڈ ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ we have to be careful. We have to be careful. ہمیں اتنا ٹرسٹ، ایک ہوتا ہے نا اندھا ٹرسٹ ہونا، کہ وہ نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح سے، اگر دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھ لیں، اگر کسی کو بھی آزمانا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بھی بتایا تھا نا کہ مومن ایک بیر سے 2 دفعہ نہیں ڈھسا جاتا۔ وہ تو ہمیں سمجھ آ گئی اس بات کی کہ اگر ایک دفعہ کسی نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیے، تو پھر اس کے بعد اس پہ وہ ٹرسٹ نہ وہ لیول کا کرنا۔ تعلقات ختم کرنے کے لیے نہیں کہا، تعلق ضرور رکھنا ہے، تاکہ وہ اس کی، آپ اگر تعلق ختم ہوگا تو اس کی کریکشن کیسے کریں گے، رائٹ؟ تو کریکشن کرنے کے لیے اس کے ساتھ تعلق اچھا کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے کسی طرح سے، لیکن دوبارہ سے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ نے آزمانا ہے نا، تو اس کو آپ غم میں آزما کے دیکھیں۔ خوشیوں میں سارے ہی ساتھ دے دیتے ہیں، ہر کوئی۔ آپ دیکھیں دور پار کا رشتہ دار ہوتا ہے نا، کوئی ایک خاندان میں کسی کا کوئی نام ہو جاتا ہے، کوئی امیر ہو جاتا ہے، کوئی سیاست میں آ گیا، یا بہت بڑا کاروبار ہو گیا، یا کوئی بھی لیول پہ، تو دور کے بھی رشتہ دار پتہ کیا کہ وہ میری امی کی پھپھی کے بیٹے کا، چچے کا پوتے کا پوتا، میرے جاننے والے ہیں، وہ مطلب ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کون ہے، تو کیسے ریلیشن بناتے ہیں۔ لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہیں نا، تو پھر اپنے گھر کے فنکشن میں بھی بلانا وہ نہیں سمجھتے امپورٹنٹ۔ وہاں پہ آ کے دیکھیں غم میں کوئی ساتھ دے یا نہ دے، کہتے خوشیوں میں تو ہر کوئی ساتھ دے دیتا ہے، غم میں آ کے انسان کسی کا ساتھ دے، یہ بڑی بات ہوتی۔ اور آ کے یہ ساری چیزیں دیکھیں ہماری زندگی میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں نہیں دیکھیں گے تو اپنے فرینڈس کے گھروں میں دیکھ لیں گے، اپنے جاننے والوں میں سے دیکھ لیں گے، تو اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ یہاں پہ ہمیں جو بہت بڑا سبق مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بھی کس طرح سے دھوکہ دے دیتے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں فَأَسَرُّهَا، اور پھر چھپا لیا اس بات کو یوسف نے فی نفسہ ہی، اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور نہیں ظاہر کیا انہیں یہ ظاہر نہیں کیا۔ اب یہاں پہ آپ یوسف علیہ السلام کیا صبر دیکھیں۔ اب ذرا اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیں اس جگہ پہ کہ ایک بڑا مقام ہو، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اتنا مال بھی ہے، سب کچھ کے، اور دوسری طرف جو بھائی ہیں وہ اس حال میں آئے ہیں کہ بالکل جیسے مانگ رہے ہیں آ کے کہ کسی طرح سے ہم سروائیول میں ہے، کہ مطلب کسی طرح سے ہمیں گندم یہاں سے مل جائے۔ اور وہاں پہ یوسف علیہ السلام ان کو یاد کرا سکتے تھے بڑے اچھے سے، تانے دے دے کہ تمہیں یاد ہے تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تمہارا وہی بھائی ہوں، آدمی اٹھا کے آگے ہو، چلو جاؤ یہاں سے، میں نہیں تمہاری ہیلپ کرتا، یا کچھ بھی نہیں، ابھی بھی بتائیں گے یوسف علیہ السلام۔ لیکن آپ یہاں پہ ان کا کردار دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے چھپا لی اپنے دل میں یہ بات، اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اور کہا کہ تم بڑے ہی برے مقام پہ ہو، ان کو نہیں کہا، اپنے جی میں کہا، اپنے دل میں کہا کہ ابھی بھی یہ ایسے ہی ہیں، ابھی بھی اخلاق کے اس لیول پہ ہیں یہ، اور پھر خود ہی سے اپنے دل میں کہتے ہیں وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَصِفُونَ، کیونکہ تکلیف تو ہوتی ہے نا جب بندہ منہ کے اوپر ایسی بات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسے نہیں کیا۔
تو یہ جو میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی ایسے ہی کیا تھا، تو اللہ جانتا ہے۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہاں پہ کہا کہ جو ان کے بھائیوں نے یہ کہا نا کہ اس کا بھائی بھی چوری اس نے بھی کی ہے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ وہ غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے جب یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کی مدر کی جب ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ اور ان کے چھوٹے بھائی، ان کو ان کی پھپھی جو تھی نا انہوں نے پالا، کیونکہ گھر میں عورت نہیں تھی اس وقت، تو پھپھی کو ان سے بڑی محبت تھی۔ جب یہ تھوڑے بڑے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو اپنی بہن سے کہا کہ اب مجھے یہ واپس دے دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اس کو میرے پاس ہی رہنے دو، مجھے مطلب میں نے شروع سے اس کو پالا ہے، مجھے بڑی محبت ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ واپس چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ ان کے ملک کا قانون یہی تھا کہ جو چور ہے نا اس کو اسی کے پاس رکھنا، یہ ہم دیکھ چکے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نے ان کے سامان میں ایک بیلٹ، جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، وہ پھر اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کو ملی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی، اور وہاں سے وہ بیلٹ جو تھی وہ پھر نہیں، یوسف علیہ السلام کو نہیں دی تھی، وہ ان کی پھوپھی کے پاس تھی۔ تو وہ بیلٹ جو ہے نا وہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے سامان میں رکھ دی، اور پھر کہا کہ مجھے تو وہ بیلٹ نہیں مل رہی ہے۔ تو پھر جب سامان کھولا تھا اس وقت بھی یہ ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کتنی مشکلوں میں، شروع سے لے کے اب تک آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد غم، ایک کے بعد ایک غم۔ اب جیسے میں آپ کو یہ کہتی ہوں نا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا یا ہم تسبیحات کرنا شروع ہو گئے، ہم تہجد میں اٹھنا شروع ہو گئے، تو ہماری زندگی میں مشکلیں نہیں آئیں گی۔ دیکھیں مشکلیں آتی ہیں، نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے نا، ہم نے پڑھا، پر دادا بھی نبی ہے، پھر بھی کب سے مشکلیں آ رہی ہیں، آزمائشیں چل رہی ہیں۔ قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے پہ جب مشکل آئے گی یہ بکھر جائے گا، اموشنلی ڈرین ہو جائے گا، تو کس طرح سے اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر جو دیتا ہے بندے کو، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے قائم کیسے رہنا ہے، تمہارے اموشنلی تم نے کیسے ٹھیک رہنا ہے تاکہ تمہاری زندگی آگے چل سکے۔ اگر ایک ماں ہے تو اس کو اس لیول پہ لے کے آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم یہ دیکھو کہ اگر تم بکھر گئی تو تمہارے بچے جو ہیں جن کے پر کوئی مشکل آئی ہے وہ بکھر جائیں گے، تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہر ایک ان کی جگہ پہ قائم رکھنا، یہی قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ قرآن ہمیں ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل سکھاتا ہے کہ وہ ذات ہے نا جس سے ٹھیک کرنا ہے۔ جب تم اس پہ توکل کرو گے، جب تمہیں یہ پتا ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، مجھے کوئی بھی نہ سنے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، تو پھر اسی کے آگے تم حاجت بیان کرتے ہو، پھر وہی القاء کرے گا دل میں، وہی تسلیاں دے گا کہ تمہیں کوئی بات نہیں، انما العسر یسرا، کہ آسانی آئے گی، تنگی کے بعد ایسا ہو نہیں سکتا کہ آسانی نہ آئے، گزر جائے گا یہ وقت بھی اور پھر آسانی کا وقت بھی آ جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جب آسانی کا وقت آئے گا تو اللہ کی یاد نہ چھوڑنا، کیونکہ جو آسانیوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مشکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہ چیزیں بس ہمیں سمجھ آ جائے نا تو انسان ہر غم آسانی سے گزار دے، کہ دنیا کی زندگی ہے کتنی، کچھ دن کی زندگی کے پیچھے اتنا رونا پٹنا ڈال دیں، ہم نے تو جانا ہے جہاں پہ ہمیشہ کی زندگی، وہاں پہ اتنی اجر لے کے جا رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ میرے رب کا اگر اس میں مرضی ہے تو میرے اللہ جی میں اس میں خوش ہوں، اللہ جی مجھے اس میں سے آسانی سے نکال دینا، میں ایموشنلی ٹوٹ گئی ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی اس وقت کہ میرے ساتھ کیا ہوا، غم پہ غم پڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں ذرا، آگے ان کا پورا جو قصہ آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غم کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا کہ غم ہے تو آپ کو کوئی غم بھی نہیں لگ رہا، پھر تو وہ کہتے ہیں نا، وہ پاکستان میں بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، عقل نہیں تے سوچا ہی سوچا، پھر تو وہ حال ہو جائے گا کہ عقل نہیں تو موجہ موجہ، غم پریشانیاں گھر کے آ رہی، کوئی بات نہیں جی میں بڑی خوش ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈیل کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، ایک سہارا مل جاتا ہے، ایک مضبوط سہارا کہ جس پہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہی بس بدلنے والا اور کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور انشاءاللہ وہ میری بات سنیں، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جانا ہے۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا
کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لی اس بات کو اور کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو تم بیان کر رہے ہو کہ میں نے ایسا نہیں کیا۔ اب آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ قولو کہا، بھائیوں نے کہا، یا ایوہ العزیز، اے عزیز، انا بے شک لہو اس کا ابن باپ شیخن کبیرہ کہ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ اچھا، شیخن کبیرہ میں بعض مفسرین نے کہا کہ بڑی عمر کا، اور بعض نے یہ کہا کہ بہت جیسے پائسٹ ہے، بڑا نیک ہے، کیونکہ وہ نبی بھی تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا باپ جو ہے یہ بڑی عمر کا ہے یا نیک ہے، فخذ احدنا، تو رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ہو، اس کی جگہ پہ۔ اب کیا ہوا؟ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے کیا چوری، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی ہے، رائٹ؟ پھر ان کو یہ لگا کہ یہ تو ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اس کو کیسے یہاں پہ چھوڑ جائیں گے، ہم کیسے واپس آئیں گے؟ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سیکنڈ تھاٹ ایک دم سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دے، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذا، کہ ہم پکڑیں، الا مگر، ما وجدنا، کہ جس کے پاس پایا ہم نے، متاعنا، اپنا سامان، اندہو، پاس اس کے۔ کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے، مطلب جو چور ہے بیسیکلی، اس کی جگہ پہ ہم دوسرے کو رکھ لیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ انا، بے شک ہم، اذل ظالمین، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ فلم مستیئسو، پس جب وہ مایوس ہو گئے، منہو، اس سے، کون؟ ان کے یوسف۔ اچھا، اب یہاں پہ نا، اب یہ پورے قصے میں اگر آپ شروع میں نا وہ نام لکھتے، قولو جہاں پہ آتا ہے کہ بھائیوں نے کہا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے، تو وہ ساری چیزوں میں نا آپ کو یہ سٹوری بہت آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ بار بار وہ ہوتا ہے اس نے کہا، اس نے کہا، تو آپ اوپر چھوٹا سا لکھ لیا کریں۔ اب یہاں بھی کیا تھا کہ یوسف کو جب انہوں نے منانے کے لیے پورا ہتھیار یوز کر لیے کہ شاید کسی طرح سے وہ مان جائے، اب یوسف علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو خلصو نجیہ، تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ خالص وہ الگ ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے، کہ سائڈ پہ ہو کے سارے بھائی آپس میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں، ہم کیسے اپنے بھائی کو واپس لے کے جائیں۔ قولا کہا کبیرہم، ان کے بڑے نے، جو بڑا بھائی تھا نا، اب یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس کو قتل کر دیں، تو اس نے اس وقت یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، یوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی بھی لے جائے گا، یہ قافلہ لے جائے گا، یہ ہمارے پاس سے چلا جائے گا۔ یہ وہی بھائی ہے، اس کا ڈیفرنٹ نام آتا ہے، لیکن اکثر تفسیر میں یہودا ان کا نام آتا ہے، کہتے ہیں کہ اسی پہ پھر جو ریلیجن بنا تھا اور انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا تھا، وہ اسی بڑے بھائی کے آگے نسل میں سے چلا تھا۔ تو جو بڑے بھائی ہے نا، اس نے یہ کہا، علم تعلمو انا، کہ نہیں کیا تم جانتے کہ بے شک اباکم، کہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا، تم سے لیا تھا پکا عہد، من اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب وہ کیونکہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے باپ نے پکا عہد لیا تھا کہ اس کو تم نے لے کے آنا ہے، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اس سے پہلے تو تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو، کہ مطلب تم اس کو پکا عہد کیا تھا، اور پھر تم نے جو کچھ کیا تھا تمہیں یاد ہے اس بات کو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، اور اب وہ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تو ہرگز نہیں یہاں سے جانے والا ہوں، حَتَّى يَأْذَنَ لِي، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے ابھی میرا باپ، او یحکم اللہ، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دے، لی میرے لیے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب بڑے بھائی نے تو یہ صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے نہیں جانے والا ہوں، تو میں تو جب تک میرا باپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور یا پھر اللہ ہی میرے فیصلہ کر دے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ختم کر دی کچھ بھی، میں نے یہاں سے نہیں جانا۔ اور اب اپنے دوسرے بھائیوں کو جو رہ گئے تھے ان کو کہتے ارجعوا الی ابیکم، کہ تم لوٹ جاؤ طرف اپنے باپ کے، فقولوا، تو پھر کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنک سرقا، کہ تیرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ دیکھیے اب پورا تعلق ہی ختم کر دیا، یعنی کہ بھائی نے چوری کیا ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما شہدنا، اور نہیں ہم گواہی دے سکتے، الا مگر بما علمنا،
مگر وہ جو ہمارے علم میں آیا ہے، پتہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں جا کے تم اب باپ کو یہ کہنا کہ ہم نے تو جو دیکھا ہے ہم وہی گواہی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو شاہد نہ، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اس نے بھائی نے اس کے اندر اپنا وہ جو پیالہ تھا جو بادشاہ کا چوری ہوا تھا وہ ڈالا ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ سب کی تلاشی لی تو اس میں سے نکلا، تو ایسی گواہی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ واقعاتی گواہی ہوتی ہے۔ اور اگر ایک دیکھیے ایک آئینی شہادت ہے اور ایک واقعاتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ جب یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس نے کمرے میں بند کر دیا تھا، جب وہ باہر نکلے تو عزیز مصر باہر کھڑا ہوا تھا، تو گھر کے اندر ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت قصوروار ہے۔ وہ والی ہم نے پڑھی تھی نا، وہ سارا قصہ پڑھا تھا۔ تو وہ پھر جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تم غلطی پہ ہو۔ تو وہی بات وہ مطلب اس نے آنکھ سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اسی چیز کو جو واقعاتی شہادت ہے نا، اسی بات کو کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں تھیں، ان دونوں کے پاس چھوٹے مطلب جیسے ہوتا نا نیو بورن بچے، اس طرح سے تھے۔ تو وہ کہیں جا رہی تھی راستے میں، تو اس زمانے میں ہوتا تھا نا کہ جنگلوں میں سے گزرنا پڑتا تھا یا اس طرح سے، تو کہتے کہ وہ دونوں بچے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو ایک بھیڑیا آیا تو وہ ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا، مطلب اس نے اس کو کھا لیا یا لے گیا اٹھا کے۔ اب دونوں عورتوں کی لڑائی ہونا شروع ہو گئی، دونوں نے یہ کہا کہ نہیں، جو بچہ ہے نا یہ میرا بچہ ہے۔ اب یہ بات لے کے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ایک عورت ہے، جو بڑی والی عورت تھی، وہ رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ تھا، اور دوسری بھی کہہ رہی ہے، لیکن انہوں نے فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس کا بچہ ہے۔ اب وہ فیصلہ جب حضرت کون تھی ان کے بعد سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے بعد جب یہ واقعہ وہ گئی ان کے پاس کہ اس طرح سے ہے کہ وہ کیونکہ ان کو یہ مان نہیں رہی تھی، وہ جو جس کا مطلب بچہ تھا ان کو اس کو صبر نہیں آ رہا تھا، وہ ان کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، پورا قصہ سنا تو انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ ایک چاقو لے کے آؤ۔ وہ جب چاقو لے کے آیا تو اس نے کہا کہ اس بچے کے 2 حصے کر دو، ایک حصہ ایک کو دے دو، ایک حصہ ایک کو دے دو۔ کہتے the moment یہ بات سنی نا، تو وہ عورت جس کا وہ بچہ تھا وہ ایک دم سے چیخنا شروع ہو گئی کہ نہیں 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 نہیں، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، آپ یہ بچہ اس کو دے دے، آپ یہ بچہ اس کو دے دے، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ جو ہے وہ اس عورت کو، جو دوسری والی عورت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے، کیونکہ جو تڑپ کے ساتھ وہ روئی ہے یہ ایک ماں ہی ایسے کر سکتی ہے۔ اور یہ کون سی گواہی تھی؟ یہ آئینی نہیں تھی، یہ شہادت ہی اس کو کہتے ہیں کہ واقعاتی شہادت جو ہوتا ہے نا، اس طرح سے تھا۔ ایک اور بلکہ حدیث میں تھا، میں آپ کو چلیے میں بعد میں آپ کو پھر لمبا ہو جائے گا، کیونکہ آج میں سوچ رہی تھی کہ ہم کافی آیات انشاءاللہ کور کریں گے۔ اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں کہ ان بھائیوں نے یہ کہا، بڑے بھائی نے کہا کہ اچھا تم جاؤ اور باپ کو ایسے کہنا اور ان کو کہنا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور نہیں تھے ہم غائب پہ کوئی محافظ نہیں تھے، مطلب ہمیں غائب کا علم نہیں تھا۔ اس کی 2 طرح سے تفسیر آتی ہیں کہ اگر نمبر 1 کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کیا پتا تھا، ہم غائب کو نہیں جانتے، اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ چور ہے تو ہم کبھی اس کو ساتھ نہ لے کے جاتے، نہ ہی ہم آپ کے ساتھ قسمیں کھاتے کہ ہم اس کو واپس لے کے جائیں گے، تو ہم تو نہیں جانتے۔ دوسرا اس کے بارے میں تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ کو یہ سارا قصہ بتایا تو باپ نے کہا کہ ان کو کیا پتا تھا کہ تمہارے ملک کا یہ قانون ہے کہ اس کی جگہ پہ جو چور ہے اس کی جگہ پہ وہی بندے کو رکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں نے پہلے پلان کیا ہے اور تم لوگ اس طرح سے کر رہے ہو۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، ہم غائب نہیں جانتے، یہ بات ہم نے جب قافلے والے آئے تھے بات کرنے کے تم چور ہو، تو ہم نے اس وقت کہی تھی، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے سامان سے یہ چیز جو پیالہ وہ نکل آئے گا۔ اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھائیوں کے ساتھ جب ایسے بات ہو رہی ہے تو وہ اب یعقوب علیہ السلام کو یقین نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو اب وہ ان کو یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں وَسَلِلْ قَرْيَةَ، تو آپ پوچھ لے اس بستی والوں سے الَّتِي كُنَّا
فیہا کہ جس میں ہم تھے، جہاں بھی یہ واقعہ ہوا تھا اس بستی والوں سے پوچھ لیں کیونکہ وہ بھی ادھر تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا پھر اس قافلے سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں ان کے سامنے بھی یہی واقعہ ہوا تھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ کہ ہم تو سچے ہیں۔ قَالَ کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، اب دیکھیں یہ قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار ہم پڑھ رہے ہیں، اتنے سبق ہے اس میں، ہم بار بار ایک ہی بات پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو کہ وہ کس طرح سے محسنین کا درجے پر تھے اور کیوں تھے وہ، اور ان میں کیا ایسی خوبیاں تھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی پسند تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اجر پہ عطا کیے تھے۔ یہی وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں آپ وہ چابیاں جیسے ہوتی ہیں نا کہ آپ دروازے کھولتے ہیں، آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہیں تو ہماری زندگیوں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا، قال کا بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفس نے یہ امر، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اس میں ہمیں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے یہ برائی جو تم نے کی ہے، یا تم نے اس کو چھوڑ آئے ہو، یا کہاں پہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے نفس نے تمہیں اچھا کر کے دکھا دیا اس کو اور تم نے یہ کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے، اب ہم نے کیا سیکھنا ہے، کبھی بچوں سے غلطی ہوتی ہے نا تو ہم ایک دم ہوتے ہیں نا کہ میری تو عادت ہے میں تو سیدھی بات کرتی ہوں کہ اگلے کی بے شک سر سے پھاتا کاگ لگ جائے، اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے تو عادت ہے میں تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں، میں کون سی جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا اس لیے تم نے یہ برائی کی، ورنہ تم یہ نہ کرتے۔ تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی شروع میں کہ ہمارے نفس شیطان کیسے خوبصورت کر کے ہمیں چیزیں دکھاتا ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ اس کی باتوں میں نہیں آنا، رائٹ؟ تو یہاں پہ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہے ہیں کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو یہ کہا کہ تمہارے نفس نے تمہیں خوبصورت کر کے وہ چیز دکھا دی ہے جو گناہ تم کر کے آئے ہو، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، تو اب صبر ہی اچھا ہے۔ اب دیکھیے صبر کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کا صبر، آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام، اب دیکھیے کوئی بچہ اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے نا تو صبر آ جاتا ہے، گم نہ ہو جائے نا تو صبر نہیں آتا، بڑا مشکل ہے یہ۔ میں نے ایک دیکھی تھی ہمارے ڈسکا میں ایک عورت تھی، ان کا بچہ گم ہو گیا تھا، وہ بزنس کے لیے کہیں گیا تھا، کوئی سامان لے کے نہیں جیسے جاتے ہیں، وہ بچہ واپس ہی نہیں آیا۔ وہ عورت کو میں نے مرتے دم تک دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ انتظار نہیں ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتی رہی کہ شاید مطلب وہاں سے پتہ کروں وہاں سے پتہ کروں، کتنے سالوں وہ فوت ہو گئی، وہ بچہ نہیں واپس آیا۔ اب وہ پھر اپنے آپ کو تسلیاں بھی دیتی تھی کہ بیچ میں وہ سیلاب آیا تھا فلاں ایریا میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس ایریا سے گزر رہا ہو تو اس طرح سے ہو گیا، مطلب وہ جب بھی بات کرتی تھی وہ روتی بھی تھی، اور عجیب ان کی حالت تھی کہ صبر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہو جاتا ہے جب کلوئر مل جاتا ہے بندے کو، جو بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ڈن ہے، مطلب اس کے بعد پھر روتا ہے، یاد آتی ہے لیکن کلوئر مل جاتا ہے نا، لیکن جب گم ہو جائے نا یہ بڑی، تو بس تفر اللہ نہ کرے اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں ڈالے۔ اور پتہ جب وہ فوت ہو گئی نا تو اس کے بعد مجھے کسی سے میری بات ہو رہی تھی کیونکہ ڈسکا میں تھی وہ، تو مجھے کسی نے بتایا کہ انہی کی ایک اور بیٹی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، وہ کہیں جاگ سے واپس آ رہی تھی اور راستے میں پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گئیں، کیا ہوا وہ جو بھی پتہ نہیں، اٹ واز اے لانگ سٹوری، لیکن میرا بتانے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ دیکھیں ایسی ایسی آزمائشیں پڑتی ہیں لوگوں پہ کہ اس میں کیا قصور ہوتا ہے والی بات ہے نا، کہ کیا بس اللہ ہی ہے کہ جو ہم سب کو بچائے رکھے۔ میں کہتی ہوں کہ اولاد کی آزمائش جو ہے نا اللہ کسی کافر پہ بھی کسی پہ کوئی بھی بندے پہ نہ ڈالے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اولاد اور پیسہ جو ہے نا یہ بڑی بری آزمائش ہے۔ کیونکہ پہلے تو دیکھیں ہم ایک انسان ہوتے ہیں نا، بیماری ہے پریشانی ہے ایک انسان کاٹ لیتا ہے، لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے یا ایک آدمی باپ بنتا ہے پھر اس کے ساتھ اور رشتے آتے ہیں۔ اگر میں عورت ہی کی بات کرتی ہوں جیسے کہ خامند ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے، آپ سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل 3 بھی بچے ہیں آپ کے، 4 بچے ہیں یا 2 بچے،
اس کے ساتھ اپنا دکھ بھول جاتا ہے. اگر بچوں کو کہتے ہیں نا کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ، صبر کے وہ لیول